ارگلا سردار عبدالقیوم نیازی ڈارک ہارس۔ بالآخر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے متنازع انتخابات کے نتیجے میں سردار عبدالقیوم نیازی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں۔ ویسے تو وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں سردار تنویر الیاس، بیرسٹر سلطان محمود، خواجہ فاروق اور چودھری انوار الحق بھی شامل تھے۔ سردار تنویر الیاس جس تیزی سے آزاد کشمیر کے سیاسی افق پر ابھرے تھے، ان کے بارے میں یہ بات برملا کہی جا رہی تھی کہ وہ بآسانی آزاد جموں کشمیر کے 13ویں وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو نہ صرف آزاد کشمیر کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی قوتوں کی تائید اور حمایت حاصل تھی، بلکہ انہوں نے جموں کشمیر میں تیز رفتاری سے اپنے گرد سیاسی ہجوم اکٹھا کر لیا تھا۔ وہ آزاد کشمیر کے سیاسی منظر پر ایک طاقتور لیڈر بن کر ابھرے ہیں، لیکن ہما سردار عبدالقیوم نیازی کے سر پر جا بیٹھا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ سردار عبدالقیوم نیازی نہیں بلکہ وہ دولی مغل ہیں۔ سردار عتیق احمد خان، سردار عبدالقیوم مدینہ منورہ یونیورسٹی میں اکٹھے زیر تعلیم تھے اور ہاسٹل میں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ سردار محمد عبدالقیوم خان کا ملکی سیاست میں طوطی بولتا تھا۔ سردار عبدالقیوم اور سردار محمد عبدالقیوم کے ہم نام ہونے کی وجہ سے کنفیوژن رہتا تھا، تو سردار عتیق احمد نے سردار عبدالقیوم کو نیازی کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، تو پھر نیازی ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی آزاد جموں کشمیر کے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خود بھی حیرت کا اظہار کیا کہ آزاد جموں کشمیر میں نیازی کہاں سے آ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ سردار قیوم ہے تو مغل لیکن نیازی کہلوانا پسند کرتا ہے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان کو عبدالقیوم نیازی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کو آزاد جموں کشمیر کی وزارت عظمیٰ کا تخت بخش دیا۔ وزارت عظمیٰ کے سنجیدہ امیدوار دیکھتے ہی رہ گئے۔ سردار محمد عبدالقیوم خان ڈارک ہارس کی مانند رونما ہوئے۔ انتخابی مہم میں موٹر سائیکل پر جلوس کی قیادت کرنے والا دراز قد سیاستدان، جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ چند روز بعد اس کے سر پر وزارت عظمیٰ بھی نہ سلوا سکے، اس لیے جس لباس میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے علم اٹھانے آئے، اسی میں وزارت عظمیٰ کا علم اٹھا لیا۔ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں جماعت اسلامی کے سابق امیر سردار عبدالرشید ترابی نے سردار تنویر کی حمایت کا بڑا سیاسی فیصلہ تو کر دیا، لیکن جماعت اسلامی آزاد کشمیر نے ان کی 40 سالہ رفاقت کی پرواہ کیے بغیر جماعت اسلامی کی رکنیت ختم کر دی۔ سردار تنویر الیاس، جنہوں نے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے اور ان کے وزیر اعظم بننے کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی، انہوں نے دن رات محنت کر کے پی ٹی آئی میں الیکٹیبل اکٹھے کر لیے، اور دوسری طرف پارٹی کے صدر بیرسٹر سلطان محمود، جنہوں نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا مسلسل 9ویں بار رکن منتخب ہونے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، وزارت عظمیٰ کے منصب کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ ان کا موقف تھا کہ وہ پارٹی صدر ہیں، ان کی صدارت میں پارٹی نے آزاد کشمیر میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ پہلے بھی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہ چکے ہیں، جبکہ 1 درجن سے زائد ارکان اسمبلی کا تعلق ان کی جڑ برادری سے ہے۔ سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے درمیان وزارت عظمیٰ کے حصول کی جنگ نے وزیر اعظم نے کشمیر کے نیازی کو وزیر اعظم بنانے پر مجبور کر دیا۔ شنید ہے بیرسٹر سلطان محمود اور سردار تنویر الیاس نے صدر آزاد جموں کشمیر کی صدارت کی پیشکش قبول نہیں کی، جس کے بعد سردار تنویر الیاس کو آزاد جموں کشمیر کا سینئر وزیر بنا دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود اپنے لیے سیاست میں کیا مقام حاصل کرتے ہیں، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔
آزاد جموں کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر خان عبدالحمید، سردار سکندر یاد، راجہ ممتاز راٹھور، سردار محمد عبدالقیوم، بیرسٹر سلطان محمود، سردار عتیق احمد، سردار محمد یعقوب خان، راجہ فاروق حیدر اور چودھری عبدالمجید فائز رہے ہیں۔ سردار سکندر یاد، سردار عتیق احمد اور راجہ فاروق حیدر کو دو بار وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ 4 سابق وزرائے اعلیٰ اعظم موجودہ قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ ماضی کی طرح اس بار بھی اپوزیشن نے آزاد کے جموں کشمیر کے انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں پی ٹی آئی کامیابی پر شادیانے بجا رہی ہے، لیکن اپوزیشن اس کامیابی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا موقف ہے کہ 6 لاکھ ووٹ حاصل کرنے پر پی ٹی آئی نے 26 نشستیں حاصل کر لیں، جبکہ 5 لاکھ ووٹ حاصل کرنے پر مسلم لیگ نون کو صرف 6 نشستیں دی گئی اور پیپلز پارٹی کو 3 لاکھ ووٹ حاصل کرنے پر 10 نشستیں عطا کر دی گئی۔ آزاد جموں کشمیر کے بیس کیمپ میں حکومت اور اپوزیشن کی نشستیں کم و بیش برابر رہیں، لیکن پی ٹی آئی نے پاکستان میں جموں اور وادی کی 12 میں سے 9 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے حکومت بنا لی۔ آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں سردار محمد ابراہیم، سردار محمد عبدالقیوم اور سردار سکندر یاد کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں وفاق میں برسر اقتدار پارٹی کی ہمیشہ کوشش بھی رہی ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں ان کی پارٹی کی حکومت بنے، خواہ اس کے لیے اسے پورا الیکشن ہی چوری کرنا پڑے۔ گزشتہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو کوئی قابل ذکر نشستیں حاصل نہیں کر سکی تھی۔ عام انتخابات کا طبل بجنے تک پی ٹی آئی کے پاس قابل ذکر الیکٹیبل بھی نہیں تھے، پھر پوری ریاستی مشینری کا استعمال کر کے پی ٹی آئی میں الیکٹیبل کی فوج ظفر موج لا کھڑی کر دی گئی۔ عام انتخابات میں جس طرح پیسے کا استعمال ہوا، اس کا اندازہ اس ویڈیو کو وائرل ہونے سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں ایک وفاقی وزیر بڑے جلسے میں روپے تقسیم کر رہا ہے۔ شاید ہی کوئی شخص آزاد جموں کشمیر میں پری پول ریگنگ اور پیسے کے استعمال سے انکار کرے۔ ویسے تو مریم نواز کے بڑے بڑے جلسوں نے ان کی سیاسی داغ بٹھا دی تھی، لیکن مسلم لیگ نون کے انتخابی نتائج مایوس کن تھے۔ مریم نواز نے آزاد جموں کشمیر میں بڑا سیاسی میلہ لگایا، لیکن یہ میلہ پی ٹی آئی نے لوٹ لیا۔ مسلم لیگ نون اپنے موقع پر قائم ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات چوری ہوئے ہیں اور وہ انتخابات چوری ہونے پر جلد کرتاز سے ابیت شائع کرے گی۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس آزاد جموں کشمیر کی سواد اعظم تھی، لیکن اس انتخاب میں اس کا سائز سمٹ کر رہ گیا ہے۔